السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس سیریز کا یہ ایپیسوڈ آپ کی زندگی کا سب سے ضروری ایپیسوڈ بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم بات کریں گے آپ کے گھر کی روشنی کے بارے میں، آپ کے کھوئے ہوئے انرجی اور نور کو کیسے دوبارہ حاصل کریں اس کے بارے میں، اور مرد اور عورت کے نور میں کیا فرق ہے، اور کیسے عورت مرد کی نور کو پوری طرح سے ختم کر سکتی ہے، اور اس کے پیچھے کی میکینزم کیا ہے، اور میں آپ کی بصیرت کی حفاظت کیسے کریں اس کے بارے میں گہرائی سے بات کروں گا، اور سب سے اہم آپ کے بچوں کی روشنی کو کیسے بچایا جا سکے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیریز کی جتنی بھی معلومات ہیں وہ نئی ریسرچ ہیں، اور اسی لیے ایسا کچھ آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ انتہائی ریسرچ لیول کی باتیں ہیں، اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس لیول کا کچھ بنانے کے لیے کیسی محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ تو اگلے چند منٹ دھیان سے سنیے، کیونکہ جو میں بتانے والا ہوں یہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ تو آپ یہ بات دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آپ کو ایک ایسی جگہ دی ہے جہاں سے آپ ہمیشہ ریچارج ہو سکتے ہیں، اور وہ جگہ ہے آپ کا گھر۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ گھر صرف رہنے کی جگہ ہے؟ نہیں، گھر آپ کی روشنی کا پاور سٹیشن ہے۔ تو آپ دیکھو کہ کیسے کام کرتا ہے یہ سسٹم۔ جیسے صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں فلی چارجڈ ہو کر، روشنی سے بھرے ہوئے، چمکدار، انرجیٹک، اور پھر دنیا میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیٹری ڈرین ہونے لگتی ہے۔ جہاں پر دنیا میں یہ کچھ اور کہتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے، آفس میں سٹریس ہوتا ہے، ٹرافک میں غصہ آتا ہے، لوگوں کے مسئلے آپ سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی رہتی ہے، اور جب تک آپ شام کو گھر واپس آتے ہیں بیٹری 5% پر آ چکی ہوتی ہے، اور آپ بالکل ہی تھک گئے ہوتے ہیں، روشنی تقریباً ختم۔ تو آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ بالکل موبائل فون کی طرح پلگ لگا دیتے ہیں، ریچارج شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں روشنی بسی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسی جگہ بنایا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چارجنگ آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اگلے دن اگلے صبح پر آپ پوری طرح سے فلی چارجڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے لیے آپ چمکنے نکل جاتے ہیں، اور پھر شام کو آپ ریچارج کے لیے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، اور یوں ہی یہ سائیکل چلتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ ہے آپ کی زندگی بھر کی روشنی کی گارنٹی۔ اور یہاں سے ایک بہت ہی بڑی بات آپ سمجھیے، جب اللہ تعالیٰ نے روشنی کے بارے میں بات کی ہے تو اس نے گھر کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اس حد تک اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی زمین پر ایک گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ أُوذِيَ لِلنَّاسِ، گھر کا حج اللہ پر لوگوں کا حق ہے۔ آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی کعبہ، گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہم رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مطلب جہاں ہم ریچارج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم بالکل خالی ہو گئے ہو، بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، تو میرے گھر آ جاؤ جو روشنی سے بھرا پڑا ہے، وہاں ریچارج ہو جاؤ، اور پھر روشن ہو کر واپس نکل جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے گھر بنانا ضروری سمجھا جو صرف ریچارجنگ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنے گھروں کو پرائیورٹی دینی چاہیے، انہیں روشنی کا پاور ہاؤس بنانا چاہیے، چارجنگ سٹیشن بنانا چاہیے۔ یہاں بھی گھر، وہاں بھی گھر، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ سورۃ النور کا راز ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے پاس سورۃ النور کے بارے میں ابھی بھی بہت ہی عجیب خزانے ہیں، اور سب اسی سورہ سے ہی نکل رہے ہیں، لیکن بہت ہی باریک ہیں، بہت ہی ڈیٹیلڈ ہیں۔ اور ابھی میں عام طور پر بات کر رہا ہوں سرفیس لیول پر، جیسے زنا کا موضوع، ریپوٹیشن کی حفاظت، گھر کی روشنی، یہ سب تو ظاہری چیزیں ہیں، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلاتیں بھی ہیں، اور وہ تو لیئرز کے درمیان چھپی ہوئی ہیں۔ اور انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں اگر ہمیں وقت ملے تو ہم ان سب کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی میں صرف اتنی ہی روشنی ڈال رہا ہوں جتنا ہر کوئی سہ سکتا ہے، کیونکہ اگر میں سب کچھ ایک ساتھ دے دوں تو اوور لوڈ ہو جائے گا۔ تو چلیے اب آتے ہیں اگلے بڑے ٹاپک پر۔ سورۃ النور میں 3 بڑے موضوع ہیں۔ پہلا اجازت لینا یعنی پرمیشن،
اور نگاہ نیچی رکھنا لوورنگ گیز، اور شرم گاہ کی حفاظت کرنا پروٹیکٹنگ یور ماڈسٹی۔ لیکن یہ تین چیزیں ہی کیوں؟ انہیں الگ الگ کیوں ڈسکس نہیں کیا؟ ایک ساتھ ہی کیوں ایک ہی سورہ میں ڈسکس کیا گیا؟ کیونکہ سورۃ النور بصیرت کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ النور، دا لائٹ۔ یہ سورہ آپ کی دیکھنے کی طاقت کو مضبوط کرتی ہے، آپ کی اسپریچول ویژن کو، آپ کی بصیرت کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ کا پڑھنا بہتر ہوگا، آپ کو یاد رکھنا تیز ہو جائے گا، آپ کا سمجھنا گہرا ہو جائے گا، اور آٹومیٹکلی النور کا مطلب ہے بصیرت۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النور میں، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں بصیرت والوں کے لیے سبق ہے۔ اور یہ لفظ بصیرت کتنی دفعہ سورۃ النور میں آیا ہے؟ 5 دفعہ۔ بصیرت، دیکھنا، بصیرت والے، یہ ٹرمز 5 مرتبہ ذکر ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورۃ النور بصیرت کی حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہے، تاکہ آپ کی آنکھیں روشن رہیں، آپ کی اسپریچول ویژن کلیئر رہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتا ہے، پہلے مومنین مردوں کے لیے فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی مومنین مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مردوں کے لیے ہوا۔ اور پھر مومنین عورتوں کی بات کی گئی، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن یہاں آیت ختم نہیں ہوتی، یہاں پر ایک بڑا راز ظاہر ہونے والا ہے۔ مرد کی روشنی اور عورت کی روشنی میں کیا فرق ہے؟ آپ دھیان سے سنیے اس بات کو، یہ بہت ہی اہم ہے، اور خاص طور پر میری بہنیں اسے غور سے سنیں۔ ہر عورت زینت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، کبھی اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ اٹھاؤ جو ہم نے ان کے کچھ طبقوں کو دیا ہے کہ وہ اپنی لطف اٹھائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عورت ایک پھول ہے جسے لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مردوں کے لیے زینت بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس ان کی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت موجود ہے، مردوں کی نگاہ کو قید کرنے کی طاقت موجود ہے، کیونکہ آنکھیں ہمیشہ اس چیز کو دیکھنا پسند کرتی ہیں جو روشن ہوتی ہیں، اور عورتوں کے پاس خاص روشنی ہے جو ان کی زینت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک فینومینا ہے جسے میں کہتا ہوں شخصی روشنی کی چوری۔ تو اب یہ فینومینا آپ دھیان سے سنیے بالکل ہی کلیئرلی۔ ایک عورت ہے جو خوبصورت ہے، اللہ نے اسے خوبصورتی دی ہے، مطلب اسے روشنی دی ہے، اور وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک یہ روشنی لوگوں کی آنکھوں کو قید نہ کر لے، توجہ نہ کھینچ لے۔ اور سورۃ النور میں اللہ فرماتا ہے، یقاد سان برقہ یذہب بالابصار، یعنی بجلی کی چمک کی روشنی تقریباً بصیرت کو لے جاتی ہے۔ ایک عورت اپنے آپ میں زیادہ کانفیڈنس محسوس کرتی ہے جب اس کی خوبصورتی نے توجہ قید کر لی۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ توجہ کھینچیں گے تو وہ لوگ آپ کی روشنی لے کر چلے جائیں گے، کیونکہ عورت کی روشنی اس سے بہتی ہے، باہر نکلتی ہے۔ جب وہ اپنی زینت زیادہ ظاہر کرتی ہے تو اس کی روشنی چرا لی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ چلیں ایک سمپل سینیریو ہم دیکھتے ہیں۔ مان لیں ایک مرد ہے جو کہ ایک عام حالت میں بیٹھا ہوا ہے، نارمل سٹنگ ہے، کچھ نہیں ہو رہا، اور اچانک سے ایک عورت آئی، خوبصورتی ظاہر کی، اپنی زینت کو دکھایا، تو وہاں پر کیا ہوا؟ اس نے روشنی بنائی، جیسے سیدھا اسپاٹ لائٹ لگا دیا ہو۔ مرد کی آنکھیں اس روشنی سے چوندھیا گئیں اور اسے اپنی طرف کھینچا، اور جب روشنی ظاہر ہوتی ہے تو یہ فوراً میکینزم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، جیسے اس نے اس کی روشنی کو چرا لی ہو اور کچھ اندر سے آن ہو گیا ہو، اسپارک ہو گیا ہو۔ اور جب اس نے عورت اور اس کی زینت دیکھی تو وہ جوش میں آنا شروع ہوا، اس کی خواہش جاگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بجلی چرا لی، عورت نے اسے مفت میں دے دیا، اور پھر کیا ہوا؟ عورت کا چارجنگ کم ہو گیا اور اس مرد کی شہوت بھڑک اٹھی، اور پھر وہ چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے،
اور یہ ہے سٹولن لائٹ کا خطرناک فینومینا۔ اور آپ کو یاد ہے ہم نے پارٹ 1 میں کیا کہا تھا؟ روشنی کو اندر رکھو، چھپا ہوا، جیسے تاک میں رکھا ہوا ہو، جیسے گھر میں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے جو اس سے ظاہر ہیں، وہ حصے جو لازمی طور پر نظر آتے ہیں جیسے چہرہ اور ہاتھ، کیونکہ وہ عام طور پر کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالیں۔ پر سینہ، آخرکار سینوں کو کیوں ڈھکیں؟ یہاں ایک بڑا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جِيبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، یعنی اپنا ہاتھ اپنے سینے پر ڈالو اور یہ سفید نکل آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سینہ بجلی سے بھرا ہوا ہے، انرجیز سے بھرا ہوا ہے۔ مرد کو عورت سے کیا چاہیے؟ اس کا سینہ، کیونکہ وہ اس کی روشنی کا سرچشمہ ہے، اس کا پاور سورس ہے۔ اور جب اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ اپنے سینے میں ڈالو تو یہ سفید نکل آئے گا، اس کا مطلب جیسے یہ اس کے سینے سے چارج ہوا۔ اور اسی لیے جب اللہ عورتوں سے کہہ رہا ہے اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سینے میں انرجیز ہیں، وہاں پر عورتوں کی خاص روشنی ہے جو ضائع نہیں ہونی چاہیے، جو چرائی نہیں جانی چاہیے۔ اور اگر عورت اپنی روشنی محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو دھیان سے سنیے۔ اور ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنی ریپوٹیشن خراب کرتی ہیں، اور سورۃ النور آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کی ریپوٹیشن کو محفوظ کرے گی۔ اور آپ دیکھو سورۃ النور نے یہ بھی کہا ہے اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہیں۔ اور اگر آپ سورۃ النور کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ کے۔ اور اسی طرح سے یہ آیت لسٹ کو کنٹینیو کرتی ہے تاکہ آپ کی روشنی چرائی نہ جا سکے۔ اور اگر کسی شخص کی روشنی چرا لی جائے تو اس کی چمک چلی جائے گی، پھر وہ اندھیروں کی طاقتوں کے سامنے آ جائے گی، اور وہ لوگ جو اس کی ریپوٹیشن خراب کرتے ہیں انہیں اور موقع مل جائے گا۔ تو چلیے اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک پر، جو ہے بچے۔ اور سورۃ النور جو کہ صرف 65 آیت ہی ہیں، اس نے بچوں کا مسئلہ بھی کور کیا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ آخرکار بچوں کو اس میں کیوں گھسایا گیا؟ میں بتاتا ہوں، تو سنو دھیان سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائیں، وہ جن کی تم مالک ہو، اور وہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، 3 وقتوں میں تمہاری اجازت لیں۔ کون سے 3 وقت؟ پہلا ہے فجر کی نماز سے پہلے، اور دوسرا ہے جب تم دوپہر میں اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورۃ لکم، تمہارے لیے 3 وقت تنہائی ہے۔ اور پھر اگلی آیت کہتی ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اور جب تمہارے درمیان کے بچے بالغ ہو جائیں تو وہ اجازت لیں۔ تو بچوں کو سورۃ النور سے جوڑنے والا رشتہ آخرکار کیا ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی بڑی سائیکولوجیکل اور اسپریچول بات ہے۔ اپنے بچوں کا آپ خیال رکھو۔ اگر آپ کے بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، میچیور نہیں ہوئے ہیں، تو انہیں اپنے والدین کو تنہائی میں نہیں دیکھنا چاہیے، تنہائی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں جانتے یہ ان کے اعصاب یعنی نروس سسٹم پر، نیورولوجیکل بناوٹ پر، الیکٹریکل سٹرکچر پر کیسا اثر ڈال سکتا ہے، جیسے یہ ان کی روشنی بجھا دیتا ہے۔ آپ سمجھیے غور سے اس بات کو۔ والدین اپنے بچوں کی آنکھوں کے لیے 2 روشن چراغ کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر بچے انہیں تنہائی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ چراغ بجھ گیا ہو۔ اسی لیے سورۃ النور میں اللہ خاص طور پر اس معاملے کو ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ روشنی کہاں تک پہنچی؟ بچوں کی حفاظت کیسے کریں تاکہ ان کی روشنی ماند نہ پڑ جائے، خراب نہ ہو جائے، بجھ نہ جائے۔ اور سورۃ النور صرف گھر کے بارے میں نہیں ہے
بلکہ یہ 3 سال 4 سال 5 سال کے بچوں کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اجازت ضروری ہے اور دروازہ بند ہونا چاہیے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا جانا؟ پہلا، گھر آپ کی روشنی کا چارجنگ سٹیشن ہے اور اسے روشنی کا مرکز آپ بناؤ۔ اور دوسرا، اللہ کا گھر بھی ریچارجنگ کے لیے ہے، تو کعبہ کی طرف رجوع کرو آپ۔ اور تیسرا، بصیرت کی حفاظت سورۃ النور کا ٹارگٹ ہے، اور 5 مرتبہ بصیرت کا ذکر ہوا ہے۔ اور چوتھا، نگاہ نیچی رکھیں، مرد اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے فرض ہے۔ اور پانچواں، عورت کی خاص روشنی، زینت اور سٹولن لائٹ کا فینومینا، اسے ہم نے جان لیا۔ اور چھٹا ہے، سینہ ہمارے روشنی کا سرچشمہ ہے، اور اسی لیے عورتوں کو اسے ڈھکنا لازمی ہے، ورنہ آپ کی روشنی کہیں کی نہیں رہے گی، آپ اندھیروں میں چلی جاؤ گی۔ اور ساتواں، بچوں کی روشنی کی حفاظت کریں، اور یہاں اجازت اور پرائیویسی ضروری ہے۔ اور اللہ کی قسم، اگر آپ یہ ایپیسوڈ سمجھ گئے اور اپنے گھر میں اسے امپلیمنٹ کر لیا تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا، میرا یقین مانیں۔ اور اگلی ایپیسوڈ شاید میں سوچ رہا ہوں کہ اسے آخری ایپیسوڈ بنا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیوز زیادہ اور نہ دیکھیں، لوگ بور ہو جائیں۔ اور جتنی ضروری باتیں تھیں جو آپ کے لیے اہم ہیں، اتنی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ کے لیے کیا کام ہے؟ آپ اس ویڈیو کو، اس پوری سیریز کو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی نور مل جائے، انہیں بھی راہ مل جائے، ان کی اندھیری زندگی میں بھی روشنی آ جائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کی زندگی کو اللہ نور سے بھر دے۔ اور اگر آپ میرے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR سے آپ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔